بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشارهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل الله إن الله يحب المتوكلين صدق الہ العالمین۔ ترجمہ: پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو البتہ یہ تیرے گرد سے بھاگ جاتے۔ پس انہیں معاف کر دے اور ان کے واسطے بخشش مانگ اور کام میں ان سے مشورہ لیا کر۔ پھر جب تو اس کام کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ تو توکل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران 30واں سورہ ہے، قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 159 159۔ پیغمبر اسلام سے مخاطب ہے سخت دل اور نرم دل کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، حقیق عرفان قصص الانبیاء میں ہم تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس طرح کے ٹیزر میں کہا ہے کہ ہم انسانی وہ یعنی 5 باطنی اعضائے رئیسہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو پہلا ہم دل کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ شورہ کے 26واں سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 89 میں ہے اِلَّا مَن یَأْتِ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ پھر سورہ صافات میں اسی کو دوسرے انداز میں کہ وَإِذَا جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ جب وہ پاک دل سے اپنے رب کی طرف رجوع ہوا۔ عزیزان گرامی، جو بھی شخص پروردگار عالم کے دیے ہوئے اس کے اعضاء، بنائے ہوئے اعضاء کو اگر درست استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے نجات کا سامان مہیا کرتا ہے، اور جس نے غلط کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک دن رجوع ہونا ہے، خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اور بے شک اس میں اس کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہم دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان لگا کے دیتا ہے، یعنی بعض کان لگا سنتا ہے۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ، خالقوں کے خالق، احسن الخالقین پروردگار عالم نے کن فیکون کے ذریعے ہر شے کو خلق کیا۔ وہ سب اشیاء کا احکم الحاکمین ہے، اور تمام شے اس کے حکم کے تعمیل اور تعبیر اور ترقی میں معاون و مددگار ہوئے، اور سب سے آخر میں اس نے اپنی صورت اور شبیہ کے معنی انسان کو بنایا، اور اسے دست قدرت سے کاملہ سے بنا کر کے اسے اپنی ازلی اور ابدی جتنا بھی شکر بجانا انسان کم ہے۔ عزیزان گرامی، قدر ہم حقیقی عرفان کے علم الانسان فی التوراۃ والقرآن کی آج نشست میں دل کے گہرائیوں سے آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دے رہے ہیں، اور کلام کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آج کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انسان کے خاص کر عضو رئیس یعنی دل کے متعلق تعداد قرآن شریف اور کتاب مقدس میں کیا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ عزیزان گرامی، کہ قرآن شریف میں لفظ قلب، چونکہ دل نہیں ہے، لفظ قلب ہے، ترجمہ میں دل کیا گیا ہے۔ یہ قلب 6 مقام پر، اور دیگر اگر ینقلبون اور منقلبون وغیرہ کا جب استعمال کیا ہے گردان کے مطابق تو کل 164 مقام پر ہے، اور وہ 6 میں جس میں قلب کا استعمال کیا ہے 170 مقام پر ہے۔ اور کتاب مقدس میں لفظ قلب بھی ہے اور دل بھی ہے اور دلوں بھی ہے، اپنا دل اور ان کا دل وغیرہ وغیرہ کے استعمال کر کے یہ تقریباً کل ملا کر 1063 مقام پر آیا ہے۔ عربی میں اس کو یعنی قلب کہتے ہیں، فارسی میں دل، اور یہ لفظ 2 حرف پر مشتمل ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ دال اور لام دونوں جدا ہیں، لیکن نہایت خوب اور پرتعلیم یہ ہے کہ دل کے 2 حرف جدا ایک سے ایک، لیکن جوڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر دل جڑ گیا تو بات نبھ جاتی ہے، بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، زندگی سنور جاتی ہے۔ اگر دل نہ ملا تو پھر رنجش رہتی ہے، خفگی رہتی ہے، زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، وہ ترقی کے اور تعمیر کے کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، دل خدا نے پلٹ الٹ اور پلٹے، یعنی انہیں پلٹے مانے،
واپس ہو جانا کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل میں جب خون گردش کرتا ہے پورے جسم میں تو واپس آنے کے بعد ورید میں اور پھر اس کو شریان سے شروع کر کے دوبارہ جسم میں رواں دواں کرتا ہے، تو دل الٹ پلٹ کا نام ہے۔ نہ جانے کب کس پہ دل آ جائے، کس چیز پر آ جائے، کہاں آ جائے، دل کب مڑ جائے، دل پہ کب چوٹ لگ جائے، انسان کب اپنے برائی کو چھوڑ کر خدا کے جانب آ جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ چونکہ دل کا انسان کے دل قسم قسم کے اثروں سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام دل یعنی قلب اچھا ہے، اور خدا کو بھی مقلب القلوب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں گے دوسرے معنی میں قلب کے معنی درمیانی جگہ، وہ درمیان جگہ جس کو عربی میں صدر بھی کہتے ہیں، اس کا جمع صدور ہے۔ آپ کسی بھی شہر کے جو مرکز میں جائیں گے اس کو صدر کہا جاتا ہے، اور صدر سے آپ کو ہر علاقے کی گاڑی مل جاتی ہے۔ یہی حال ہے کہ دل میں ہر چیز سما جاتی ہے، لیکن کلام یہ کہا کہ جو کرو دل سے کرو اور خدا کے لیے کرو۔ چونکہ دل انسان میں گویا صدر کا مقام رکھتا ہے جہاں سے ارادہ اور خواہشیں نکلتی ہیں، اس لیے بھی اصطلاح میں دل نام ہے۔ اس کو گوشت کے ٹکڑے کا جس کا شکل صنوبری یا گاجر کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہوتی ہے، اور انسان کے سینے کے بائیں طرف، اور وہ ایک عضو رئیس ہے، یعنی ہمارے قادر مطلق و دستکار جس کے ہم شاہکار ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ذہن انسانی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق نے یہ بتایا کہ ہر 12,000 افراد کے بعد ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کے دل بائیں طرف نہیں ہوتے بلکہ دائیں طرف ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب اور نت نیا انسان جب اس کا دل اور جگر اپنی جگہ نہیں، ڈاکٹر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آخر ہوا کیا؟ یہ 3 اکتوبر 2019 کا واقعہ ہے کہ ملکی میڈیا اور میڈیکل سائنس پریشان تھے اس وقت، کہ جب ایشیا برصغیر کے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ریاست اتر پردیش کے ضلع کشن نگر میں کہ رہزی جمال الدین جس کے جسم میں دل اور سمت میں اعضاء غلط جگہ ہے۔ ڈاکٹر پریشان تھے، ہوا یہ تھا کہ بالکل نارمل نظر آتا تھا، ہر کام کرتا تھا، لیکن اچانک اس کا میڈیکل ٹیسٹ کے دوران انکشاف ہوا جب اس کے درد ہوا پیٹ میں۔ معدے کے درد کی شکایت کے جب وہ مقامی ہسپتال میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے ایکسرا اور الٹرا ساؤنڈ دیکھ کر بالکل شزدر رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دل خلاف معمول بائیں جانب کی جگہ دائیں جانب ہے، جبکہ اس کا جگر پتا وغیرہ سب دائیں جانب۔ یہ ایک انہونی چیز۔ بہرحال لیپرسکوپ اور سرجن ڈاکٹر ششی کانت کا کہنا ہے کہ جمال الدین کے پتے کی میں پتھری پائی گئی تھی، جو کہ عام طور پہ ایک عام آدمی کا آپریشن سے نکل جاتی ہے، لیکن پتا بائیں جانب ہونے کی وجہ سے یہ آپریشن انتہائی مشکل، چونکہ پریکٹس تو دائیں جانب کی، بائیں جانب کی نہیں ہے، دائیں جانب کی ہے، ہر چیز الٹ ہے۔ اب بھی جب پلٹ ہوگی تو ان کے لیے اور پریشانی ہوگی، کیسے کریں، کیا کریں، کہاں سے کریں۔ لیکن چونکہ خدا نے جس نے بنایا ہے انسان کو، وہ جس کا خالق ہے، وہ انسان کو عقل شعور عطا کرتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ پاک روح جب مددگار ہوتی کسی کی جان بچانے میں تو اس کو مدد مل جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ آپریشن انتہائی مشکل تھا۔ اس آپریشن سے وہ کہتا ہے ہمیں سہ رخی لیپرسکوپ مشین کا استعمال کرنا پڑا، اور کامیاب آپریشن۔ اب وہ جمال الدین کہتے صحت مند ہے۔ ڈاکٹر شری کانت کا دعویٰ ہے کہ اس سے قبل اس طرح کے کیس 350 سال قبل ہوئے تھے، جبکہ اب دور جدید میں بہت سے بچے ایسے ہوئے ہیں جو رئیس اعضاء یعنی دل ان کی دائیں جانب ہے۔ صوفیوں کا کہنا ہے کہ دل ایک ربانی لطیفہ ہے، لطیفہ ہنسی مذاق نہیں بلکہ لطیف سے نکل، لطیف کہنے بالکل وہ شے جو انسان کے عرق میں ہو، وہ شے جو نظر نہ آئے لیکن کام کر جائے، تو اس کے اصل چیز ہے، اور اس جیسا عرضوں اور صفتوں کا علاقہ موضوعات سے ہوتا ہے۔ ایک اور محقق نے کہا کہ حقائق روحانی اور خصائص نفسانی اور قوائے مزاج کے درمیان میں ایک حقیقت ہے، جامع اس کو دل کہتے ہیں۔ یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے، روح سے اس کا تعلق بھی ہوتا ہے اور نفس سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو قوت مزاجی ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ قوائے مزاجی میں قوت مزاجی ہے۔ ایک اور عالم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دل ایک نورانی جوہر ہے، مجرد اور روح حیوانی اور نفس ناطقہ کے درمیان ہے۔ یہ باتیں ہم نفس ناطقہ پیش کر چکے، جو بولنے والا نفس ہوتا، نطق سے نکلا تھا، اور اسی سے انسانیت قائم ہوتی ہے۔ گویا کہ دل ملکیت اور حیوانیت کے درمیان کا مقام ہے، اور دونوں ماہیتوں سے علاقہ رکھتا ہے، یعنی دونوں طرف اس کا کام کرتا ہے۔ یہ دل ایک طرف پھر گیا تو انسان گناہ میں گر گیا، دل اگر پلٹ گیا تو انسان نیکی کی طرف چلا گیا۔
یہ بات تو صاف ہے کہ انسان دل ہی کے سے ساری بدی اور نفسانی اور حیوانی خواہشیں جنم لیتی ہے اس کی، یعنی وہیں سے نکلتی ہیں۔ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بہت نکلے میرے انمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور دل ہی میں سے بہت سی خوبیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب دل سے خوبیاں نکلتی ہیں تب انسان نفس حیوانی سے، بدخواہشوں سے بڑا جنگ کرنا پڑتا ہے اس کو، اور جب دل سے بدی آتی تب اس کے ملکیت میں یعنی مخالفت شروع ہوتی ہے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ دل درمیان میں ہے، اور ملکیت اور حیوانیت یعنی حیوانات کے اس علاقے کے دونوں طرف میں ہے، درمیان میں دونوں طرف ہے۔ اب کلام اللہ میں ہمیں جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو انسان کے دل کا بیان بہت ہوا۔ کتاب مقدس میں درمیانی جیسا ہم نے کہا تخمینہ لگاتے ہیں تو 1063 مقام پر یہ آیت ہے، اور جن میں دل کا بیان ہوا، اور کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جو دل کا ایسا بیان کیا گیا ہو جیسے کتاب مقدس میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ کہ کتاب مقدس خدا تعالیٰ سے ہے، زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور سب آدمیوں کے لیے دلوں کی کیفیت کو پوری کرتی ہے۔ اس کی نگاہ سب سے اولین اور آخرین کے دلوں کی کیفیت پوری موجود ہے، اسی لیے وہ آدمی کے دل کا بیان اپنی کتاب میں پورا کر چکا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے خدا کے خلاف منصوبہ بنایا تھا، جانتے وہ کون تھا؟ لوسیفر اس کا نام کتاب مقدس میں، جس کو قرآن کی زبان میں ابلیس یا شیطان کہا گیا ہے جب ترجمہ کیا گیا۔ یسائی نبی کا صحیفہ اس کے 14ویں باب کی 12 سے 15 آیت میں ہے۔ پہلے اس کی تعریف کی گئی، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پس کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ رقم تراز ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ یہ اشارہ شیطان کی طرف ہے، بلکہ کیونکہ مسیح نے بھی اسی قسم کے الفاظ سے اس کا بیان کیا تھا۔ لوکا 10ویں باب کے 18ویں آیت میں ہے کہ اس نے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ گویا کہ جو ابتدا میں کلام تھا، وہ جو کلام کے ساتھ تھا وہی کلمت اللہ ہے جو دیکھ رہا تھا، کہا اس نے۔ یہ سایہ 14ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہے کہ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ اب شیطان کا دل ہے، وہ اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان سے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے اوپر کروں گا۔ یہ اس کی تکبرانہ کیفیت تھی۔ اور میں شمالی اطراف سے جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ یہ الفاظ سوائے شیطان کی کسی اور کے زبان پر زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے پہلے تیموتھوس اس کے 30ویں باب کی 6 آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یوں کہ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے۔ عزیزان گرامی، چونکہ صبح کا ستارہ لغوی معنی ہے صبح کا بیٹا، اور بڑے تکبر اور گھمنڈ سے اپنی مرضی سے خدا کی مرضی سے اعلیٰ تر اور بالا تر قرار دیتا ہے اپنے آپ کو، اسی لیے اس نے آسمان سے نکالا گیا۔ اسے جب آسمان سے نکالا گیا اور زمین پٹک دیا گیا تو یسایہ 13-14 آیت میں شیطان کا نام بدنام زمانہ الفاظ ہوا کہ یہ وہ کروں گا، یہ کروں گا، اور جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب وہ اس میں شامل ہو جاتا جو اس نے خدا تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی، یعنی بغاوت میں کہے گی تو کیا اس کو کیا گئے 15ویں آیت میں کہ تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اسے پاتال میں ڈالا جائے گا، اور وہ جائے عبرت اور وجہ حیرت ہوگی، اور وہاں کے رہنے والے حیران ہوں گے کہ اتنی طاقت بروکار لاتا ہے اور ایسا پست کیا گیا۔ دیکھیں، طاقت خدا دیتا ہے کیونکہ وہ قوی ہے، اس سے بڑا کوئی قوی نہیں ہے۔ وہ مختلف چیز دے کر آزماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں طاقت دی ہے تم اپنے سے کمزوروں پر درست استعمال کرو، لیکن اس کو جینے کا حق دو، اس کا حق دو، اور اس کے ساتھ دو۔ ہوتا کہ حذفی زمانہ کمزوروں کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں، تو خدا تو طاقت دیا تاکہ مدد کے لیے، نہ کہ غصب کے لیے۔ آئیے ہم پیدائش 8ویں باب کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح نے سوختنی قربانی پیش کی، اور کلام میں مرقوم ہے کہ خدا نے ان کے راحت انگیز خوشبو لی، اور خدا اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں کروں۔ کیا خدا کا بھی دل ہے؟ سوچئے گا، وہ تو جسمانی سے مبرہ ہے، پھر یہ بات خدا نے کیوں کہی کہ خدا نے اپنے دل میں کہا کہ انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تشبیہ ہے، جیسا خدا نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، سمیع بصیر۔ کیا ہماری طرف اس کی آنکھیں ہیں؟ نہیں۔ ہماری طرف کان ہے کہ وہ سنے؟ نہیں۔ پھر وہ کہتا کہ میرے ہاتھ ہے،
تو کیا ہمارے سے ہاتھ ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیری طرف آتا ہوں چل کر کے، کیا خدا کے پیر ہیں؟ کوئی تو ہوگا جو خدا کے مشابہ ہو کہ اس کی طرف اشارہ تو نہیں۔ غور کیجئے گا کلام میں، کیونکہ کلام ہمیں بہت دور لے جاتا ہے، بہت گہرائی میں لے جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جاندار کو جیسا اب کیا نہیں ماروں گا، یعنی کسی کو خدا کہہ رہا کہ میں اس طرح پانی کا طوفان نہیں ہوگا۔ امثال کی کتاب میں ہم جب غور کرتے 6 باب کی 8ویں آیت میں کہ برے منصوبے باندھنے والا دل شرارت کے لیے تیزرو پاؤ ہے، اور پھر 10ویں باب کی 20ویں آیت میں کہ صادق کی زبان خالص چاندی سے ہے، اور شریروں کے دل بے قدر ہیں، اور صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے، پر احمقوں کے خوراک حماقت ہے۔ عزیزان گرامی، آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں کو فربی پیدا کرتی ہے، یعنی فربہی جب پیدا کرتی ہے، اصل سارا کام دل کا ہے۔ اگر دل سلامت تو ہر کام ہو سکتے ہیں۔ اور پھر امثال کے 21ویں باب میں پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ بادشاہ کا دل خدا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالے کے معنی جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے۔ اب وہ ظلم کرے یا تعمیر کا کام کرے یا تخریب کا کام کرے، خدا جب کسی کو موقع دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تو اپنے دل سے کام کر۔ اب ناظرین، اپنے دلوں پر ہم غور کریں کہ آج آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ وہ کس کے لوگ ہیں، بنسبت ہم جب دیکھتے ہیں اہل شرع، چونکہ وہاں اوروں کے لیے معمولی سی غلطی پر انتہائی سختی کی جاتی ہے، جبکہ اپنی اور روسہ کے غلطی پہ توبہ اور ہلکا سے جرمانہ۔ عزیزان مند، دل پاک ہوتا ہے تو صرف زندہ خدا کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، ایمان کے بابت جو باعث ہلاکت نہیں بلکہ باعث نجات ہے۔ ازر قرآن شریف وہ کلمت اللہ جو روح الحق روح القدس کے وسیلے سے اس کنواری مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کے بطن مطہرہ میں بن باپ کے آئے، اور 33 سالہ زندگی میں بے شمار معجزات کیے، نابیناؤں کو بینا کیا، لا علاج مریضوں کو شفا یاب کیا، مردوں کو زندہ کیا، صلیبی موت قبول کی، تکفین اور تدفین کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جہلم ایام کے بعد صعود سماوی ہوئے، اور قرب قیامت تک وہ داہنی طرف بیٹھے ہیں۔ وکالت کریں، آمد ثانی انہی کی ہوگی۔ ایمان صرف مسیحی ایمان سے، کیونکہ وہ ایمان خدا کی بخشش اور مسیح کے صلیب موت سے ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، روح اللہ کے قیامت کی تاثیر سے جو بوسیلہ ایمان کے مومن بدی پر اور دنیا نفس پر اور شیطان پر غالب آ سکتا ہے، اس کے سوا نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرتا ہے لیکن نفس کہیں نہ کہیں غلبہ پا جاتا ہے، اور فتح یابی نہیں ہوتی۔ جب وہ شیطان پر غالب آ جائے اور فتح پاتا ہے تو خدا کا مقرب ہو جاتا ہے، اور دنیاوی دکھ سکھ میں خدا کی مرضی کے متی ہو کر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور یہی بڑی نعمت ہے، وہ سب کا محتاج نہیں، صرف ایک کا محتاج ہو کر رہتا ہے۔ کہ تو خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان کی روح اپنے دل کی حفاظت خوب طرح سے کرے، کیونکہ جنگ کا مقام وہی ہے، اور اسی جنگ میں فتح اور شکست ہے۔ جو فتح پا گیا وہی نجات پائے گا، نفس کا فتح نہیں، ملک فتح کر لینا فتح نہیں ہے۔ وہ جو ایک مٹھی انسان کے مٹھی کے برابر جو عزا ہے اس کے دل میں، وہ اگر فتح ہو گیا تو وہ فتح ہوگا۔ شیطان چاہتا ہے کہ آدمی اپنا دل اس کو دے دے، تاکہ وہ بیٹھ کر اس پر حکومت کرے اور قابض ہو کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، اور یہ حکومت علماء عادلین کے دل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور یہ لیکن فقیر پر نہیں ہو سکتا، مومن پر نہیں ہو سکتا۔ خدا فرماتا ہے کہ اب یہ تو شیطان ہے، خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ اپنا دل مجھے دو تاکہ میں تمہارے دلوں میں سکونت کروں، اور تم میرے ساتھ ہمیشہ سے رہو، یعنی خوش رہو۔ انسان کی روح کا یہ اختیار ہے کہ اپنا دل جس کو چاہے دے دے۔ یہ اختیار اس لیے ہے کہ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس پر عدالت واجبی ہو سکے۔ قیامت اور عدالت کے پہلے دن ہی پہلے دوزخی اور بہشتی لوگ اسی سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حاکم کون ہے، کس کی حکومت ہے، ابلیس کی یا خدا کی، اور یہ کس کی حکومت کے تحت موئے ہیں، یعنی موئے ہیں، مر گیا۔ وہ جس کی حکومت میں موئے، اسی کے ساتھ اسی کے سپاہی، اسی کی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے خاص اعضائے دماغ کے متعلق کیا ہے۔
عزیزان گرامی، ہم ایک واقعہ پر خدمت پیش کر رہے ہیں دانیال علیہ السلام کا، کہ جب ہم واقعہ پیش کیا تھا ان کے سید سیرت طیبہ قصص الانبیاء میں، تو اس کی پوری تفصیل کی تھی. میں ذرا سا وہاں سے مستعار لے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے. یوں تو آپ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، معلومات رکھتے ہیں، میڈیا پر بیٹھتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ دانیال علیہ السلام اپنے گھر اپنے قصر میں مطمئن تھے اور کامران تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا. انہوں نے خواب یہ دیکھا پلنگ پر بیٹھے ہوئے کہ میرے دماغ نے اور مجھے پریشانی ہوئی، اس لیے میں فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر کریں. چنانچہ ساحر اور نجومی اور قصدی اور فالگیر اور نجمدان یہ سب کے سب آئے اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے کہ بیان کیا جائے، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی. انہوں نے کہا خواب بھی بتاؤ، تعبیر بتاؤ، نہیں بیان کرتا. آخر کا دانیال اسلام کو بلایا جاتا ہے، اور دانیال اسلام جن کا اس وقت جو نام رکھا تھا بلتشزر جو ان کے یعنی کہ معبود تھا اس کا نام تھا. نبوکدنضر بادشاہ تھا، اس کا معبود کا نام تھا بلتشزر. اس میں مقدس الہ کی روح ہے. اس نے کہا اس کے اندر مقدس الہ کی روح. پس میں نے اس کے روبرو خواب بیان کیا اور کہا اے بلتشزر، ساحروں کے سردار، جو کچھ چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہ کی روح تجھ میں ہے. حالانکہ روح تو ان کی اپنی تھی. پھر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے نا تو خدا سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ پروردگار اس کو وہ علوم عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دعا اور سجدہ ضروری ہے کہ اسی کو سجدے، اسی سے دعا کی، اسی سے مانگا جائے. یہ کوئی راز کی بات ہے کہ تیرے لیے مشکل نہیں. اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت تعبیر بیان کر. پلنگ پر میرے دماغ میں یہ رویا تھی تو میں نے نگاہ کی، کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے. پھر کہتا ہے کہ اس کو پرندے بیٹھے تھے، کہا اس کو ہٹاؤ اور اسے کاٹ ڈالو اور کرا، لیکن زمین سے کوئی چھوڑ دو. بتاؤ یہ کیا ہے؟ عزیز، دماغ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ کسی کے دماغ میں کیا کیسے؟ آج تو خیر سائنس نے بہت، ٹیکنالوجی بہت ہائی ہے، کرسی پہ بیٹھا دیا جاتا ہے، کلپ لگا دیے جاتے ہیں، وہ اسے انٹرویو لے جاتی ہے جہاں وہ سچ بول کے جھوٹ کے جاتا ہے. اسکرین پر اس کے فگر بنے سے گراف بنے چھوڑے، پتہ چلتا ہے یہ یہاں جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. دو ہی بات ہے. لیکن دل کو چاہنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں زبور 26 باب کی دوسری آیت میں، اے خدا مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ. یرمیہ کہتے ہیں 11 باب کی 20ویں آیت کہ اے رب الافواج، جو صداقت سے عدالت کرتا، جو دل و دماغ کو جانچتا، اس سے انتقام لے. مجھے دیکھا کیونکہ میں نے اپنا دعوت تجھ پر ظاہر کیا ہے. یرمیہ نبی کا 17ویں باب کی اور 10ویں آیت میں ہے، میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کے چال کے موافق کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں. اور پھر 12ویں آیت میں ہے کہ پس اے رب الافواج، تو صادقوں کو آزماتا، دل و دماغ کو دیکھتا، اس سے بدلہ لے کر مجھے دیکھا، اس لیے میں نے اپنا وعدہ تجھ پر ظاہر کیا. دماغ در سے 3 معنوں میں آتا ہے. کبھی سر کے پردوں کو، ان کے چربی اور گودے کو دماغ کہتے ہیں اور وہاں کچھ حص نہیں. کبھی تمام کھوپڑی کو دماغ کہا جاتا ہے کہ جی دماغ ہل گیا، کھوپڑی ہل گئی وغیرہ وغیرہ، لوگ محاورے کی زبان میں استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ وہاں پٹھے بھی ہیں اس لیے وہاں حص بھی ہوتی ہے. کبھی سارے سر کو دماغ کہتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑے دماغ والا ہے، تب اس کی عقل کی گہرائی یعنی بڑی رسائی تک اشارہ کیا جاتا ہے. اور کبھی اس کے غرور اور اس کی حماقت پر اسی الفاظ میں. حکمہ کہتے ہیں کہ دماغ وہ عضو رئیس ہے جو کھوپڑی میں ہے، اس کی شکل مثلث یا مخروطی ہے، وہی روح کا محل ہے جہاں وہ رہتے ہیں. کان اور آنکھ اور زبان اور ناک جو پیشی کے خادم ہیں، یعنی یہ تو بظاہر دیکھتے ہیں لیکن اصل کام دماغ کرتی ہے. اس کے بہت سی نزدیک ہے صرف ایک قوت لامسہ بطور جاسوسی کے سارے بدن میں چھوڑ دی گئی ہے. دیکھیں، بلکہ غور کریں کہ اس حقیقی کاریگر کی شان، وہ جو رب کائنات جس نے انسان کو بنایا اپنے دست قدرت سے، اور جو شاید جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنے ہی بلندی اور حفاظت میں رکھا جاتا ہے. عزیزم، دماغ انسان کا وہ کام کرتا ہے جیسا دل کرتا ہے کیا؟ دیکھیں، دونوں سوتے نہیں ہیں، نہ دل سوتا ہے نہ دماغ سوتا ہے. انسان سو جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء، لیکن پکچر اس کے اسکرین پر چل رہی ہوتی ہے اور دیکھتا اور خواب دیکھتا ہے. اگر دماغ اس نے اپنے آپ قابو میں کر لیا، دل قابو میں کر لیا تو خدا والا ہو گیا، نہیں تو پھر ابلیس والا ہو جاتا ہے. آئیے ہم آج کا آخری سوال، اور ہم 2 چیز رہ جائے گی وہ ہم اگلے درس پیش کریں گے. تو تیسرا سوال ہے کہ انسان کے خاص جگر کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ کلام میں کیا لکھا ہے؟
ہم دیکھتے ہیں خروج 29 باب کی 13ویں آیت میں، پھر اس چربی کے جس کے اوپر اتنیوں ڈھکی رہتی ہے اور جگر پر جھلی اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی سے لے کر قربان گاہ پر جلایا۔ عزیزم، اس کی 22ویں آیت میں ہے کہ تو میڈھے کی چربی اور موٹا دم اور اس کی چربی اور اتریوں کے ڈھکی رہتی جگر پر جھلی اور دونوں گردوں کو اس کے اوپر چربی اور دہنے ران کا لینا، اور اس کے تخصیصی یعنی مخصوص کیا گیا میڈھا ہے۔ احبار کے 30 باب 4 آیت میں کہ ساری چربی اور اتنیاں اوپر رہتی ہیں اور گردے اور کمر تک اور جگر کی جھلی سمیت ان سب کو جدا کر۔ جگر ہے کیا؟ جگر جگر ہے، دیگر دیگر ہے۔ بیٹا کو جگر کہا جاتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، لیکن دیگر اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جگر کو دیگر نہیں بنا سکتا، دیگر کو جگر نہیں بنایا جا سکتا۔ عزیزم، کتاب مقدس میں تقریباً 14 مقامات پر اردو، سندھی اور ہندی میں زبان میں جگر کہتے ہیں، فارسی میں اس کو کبد کہتے ہیں، عربی میں الکبد کہتے ہیں، فرنچ میں فوا، جرمن میں لیبا اور گریک میں سکوتی، انگلش میں اس کو لیور کہتے ہیں۔ یہ مقام اعتبار سے ہے کہ جس میں انسانی کے بدن کے بائیں اور بالائی یعنی دائیں جانب حصے میں نچلی پسلیوں کے پیچھے اور سینے کے بطن کے سے جدا کرنے والا ڈائفرام ہے، بالکل نیچے ہوتا ہے، اور ایک ایسا عضو جو رنگت میں گہرا سرخ اور نرم گوشت مانند ہوتا ہے۔ اس کو انسان کے سب سے اندرونی عضو رئیس کے تسلیم کیا جاتا ہے۔ دل، دماغ اور جگر یہ 3 عضو رئیس ہیں، کہلاتے ہیں۔ ان تینوں کی حفاظت ضروری ہے، دینوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر حفاظت نہیں کریں گے تو انسان جو بڑے جگر والا کہتا ہے پھر وہ چھوٹے جگر کا بھی نہیں رہتا۔ طب و حکمت کے جگر انسانی کے جسم رعوز جو غذا کو ہضم کرنے، توانائی غذا اور زہریلے فاسد مادہ کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم مختلف عادات کے وقت جگر کے مختلف امراض کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے، مشروبات کا زیادہ استعمال کریں گے، شراب کا نہیں، مشروبات کہہ رہا ہوں، تو آپ کے جگر کام کرنا شروع کر دے گا صحیح۔ ہیپاٹائٹس وغیرہ جو مرض ہیں، ABC وغیرہ، یہ جان لیوا مرض کا خطرہ ٹل جائے گا، چونکہ ہمارے جسم میں پانی کا ہونا ضروری ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے۔ عزیز، ہم آج کی گفتگو ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ جب آئیں گے تو 2 اور اعضاء ہے، گردے اور اتنیاں، اور عجب سوال ہوگا اس میں، اس سوال کو ہم لے کر حاضر ہوں گے۔ تو آج تک کی گفتگو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اسکرین پر دکھائے گئے آپ کو ابھی ٹیلی فون، واٹس ایپ، ای میل اور اسکائپ جو بھی ہو، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا، چونکہ قیمتی معلومات کے لیے آپ کے پاس قیمتی کتاب کا ہونا لازمی ہے۔ کتاب مقدس ہم آپ کے دیے ہوئے پتے پر فی سبیل اللہ احسان کر دیں گے۔ آج کے پروگرام سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی ایسے سوالات ہوں ضرور کیجیے گا، اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اجازت، اگلی تک پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے خدا حافظ و ناصر۔